حمزہ شہباز کہاں سے دے گا؟ حمزہ شہباز سے کہا گیا آپ کے چپراسی، کلرک، ملازم، ان کے جو 35 روپے ان کے اکاؤنٹس میں اس کی تفصیل بتائیں. اب ان کا جواب تو باپ بیٹے کا یہ کیا کہ ہمیں نہیں پتا. 25 ارب کا. ہاں جی 25 ارب. وہ 25 ارب روپے چپراسیوں کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ کوئی بات قابل ہے؟ میں یہ کہاں سے اس کا حساب دیں گے؟ علی ترین اس کا بعد بزنس کرتے ہیں. علی ترین کی تو ابھی اس کی ٹیم نے جیتا نا، وہ اپنا کیا ہے وہ یہ پی ایس ایل، اے پی ایس ایل. ہاں جی. تو وہ ان کے جو کاروبار ہے وہ ویزیبل ہیں. وہ میرے بارے میں ایک دفعہ ایک سیاسی لیڈر نے کوئی بات کی، جیسے یہ تانا دیتے ہیں. یہ شرجیل میمن مجھے بڑا تانا دیا کرتا تھا. ایک دفعہ فردوس اشکوان صاحب نے بھی دیا تھا. جب ان پہ تنقید کی جاتی تھی تو ایک اخبار میں، بہت سینئر اخبار میں سے فوت ہو گیا، انہوں نے اٹھ کے کہا اس کے ذرائع آمدن معلوم ہے ہارون رشید کے، یہ کتنی تنخواہ لیتا ہے اور اس کی اور کیا سورسز آف انکم ہے. آپ کے کیا ذرائع وہ جو لیڈر صاحب تھے ان کا کوئی ذریعہ آمدن ہی نہیں تھا. شرجیل میمن کے تفتیشی افسر کو شرجیل میمن کی نہیں میں بات کر رہا، ایک اور صاحب تھے. اچھا بات یہ ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف مہم پھر شروع ہو گئی ہے، اور اب نیب نہیں کر رہی، ایف آئی اے کر رہی ہے. ایف آئی اے کو انوالو کیا ہوا، بالکل ٹھیک ہے. دس از ویری امپورٹنٹ، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے وہ تو اسی پہ اس نے ووٹ لیے ہیں عمران خان ہے، لیکن یہ ہے کہ نعرے بازی نہیں کرنی چاہیے، خاموشی سے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیے آپ نے کہا نعرے بازی نہیں کرنی چاہیے، ووٹ بھی اسی چیز کے ان کو ملتے ہیں. ووٹ تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی ہارون صاحب. ووٹ تو اس کے اوپر بھی ملے کہ عوام تنگ تھی. لوڈ شیڈنگ پہ پچھلے دنوں میں ہم بہت بحث کر چکے ہیں، ساری چیزیں کلیئر ہیں. لیکن اب حماد نے یہ کہا کہاں کہاں نالائکی ہوئی ہے، کس کس نے کی ہے، پچھلی حکومتوں نے کی، انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب ہم واضح کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. وہ چیزوں کو بہت نہیں دہرانا چاہیے. اب حماد نے کہا ہے، حماد صاحب نے، کہ 80% تک کیپیسٹی کے مطابق ٹرمینل کام کر رہے ہیں، پانی بھی کچھ بڑھ گیا ہے، اور جو ہے کمی رہ گئی ہے، یعنی 6,000 میگا واٹ کی تھی اب کوئی 3500 سے 4,000 کی رہ گئی ہے، اور منڈے تک وہ بھی ختم ہو جائے گی. مکمل ختم تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ سارا سسٹم ہی فالٹی ہے، اس کے ہم بتا چکے ہیں. بجلی چوری ہوتی ہے، ترسیلی نظام ٹھیک نہیں ہے، آپ فرنس آئل سے مہنگی بجلی بناتے ہیں، وہ ساری آپ خرید نہیں سکتے. تو پرانی حکومتوں کے معاہدے ہیں، بہرحال اس میں صورتحال اب بہتر ہو جائے گی. یعنی یہ صورتحال نہیں رہے گی کہ شہروں میں 8 گھنٹے کی یا کہیں 4 گھنٹے کی یا 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہیسکول کا کیا معاملہ ہے ہارون صاحب؟ اسکول کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کمپنی ایک ایسے آدمی نے بنائی جس کا جو 45 سال سے، ممتاز حسن شاید نام ہے، 45 سال سے بزنس ہے. 2008 میں سے لے کے 2010 سے 2018 تک اس کی شرح ترقی تھی 52%. 500 ان کے اپنے پٹرول پمپ تھے، اور یہ پی ایس او کے بعد سب سے بڑی کمپنی تھی. اور اس کے شیئر کی پرائس 2018 میں تھی 300 روپے، اب کتنی ہے؟ 11 روپے 23 پیسے. وہ کرونا کی وجہ سے ہوا، بد انتظامی کی وجہ سے، جس وجہ سے ہوئے 45 لاکھ روپے بینکوں کے دینے ہیں انہوں نے. ایک تو یہ جو کرونا وغیرہ کی وجہ سے اس وقت قیمتیں گر گئی تھیں، آپ کو یاد ہے، ہم چیختے رہے. یہ تابش گور صاحب اور وہ دوسرے کون تھے کہ بھئی پرچیز کریں، لانگ ٹرم ایگریمنٹس کریں، گیس سستی ہے، پٹرول سستا ہے، اتنا سستا پھر کبھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے ایک بیماری ہے، اس کا علاج دریافت ہو جائے گا. اس کی وجہ سے ہوا. بد انتظامی بھی ہوگی، تحقیقات بھی ہونی چاہیے. لیکن اب یہ دیکھنا چاہیے کہ آئل کمپنی اس وقت تو اربوں خربوں روپے بنا رہی تھی. یہ دیکھیں نا، یہ بڑھتے بڑھتے ان کے ایسٹس جو ہیں وہ کئی سو گنا بڑھ گئے. اب تو ان کے شیئرز کی مارکیٹ میں خرید و فروخت ہی بند ہے. جو 300 روپے کا جس نے شیئر خریدا تھا اب اس کو 11 روپے مل رہے ہیں. تو کتنے % ہوا؟ نہیں 93-4% تو اس کا گیا نا تقریباً، اس سے زیادہ گیا، 96-7% گیا. اچھا، اس پہ قوانین میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. جس طرح قیمتیں فکس کی جاتی ہیں، جس طرح اچانک ایک دن قیمت بڑھ جاتی ہے اور اچانک ایک دن گر جاتی ہے. اور یہ وائرس جب پھیلا تو اس وقت تو بہت زیادہ ہوا. اس پہ حکومت کو غور کرنا چاہیے. دیکھو پیسہ کس کا ڈوبا؟ بینکوں کے 45 ارب کھاتہ داروں کے ڈوب گئے نا. ہارون صاحب، کراچی کے مسائل بیش بہا ہیں اور حقوق کی جنگ ہر شخص وہاں پہ لڑ رہا ہے.
لیکن جو ایم کیو ایم جنگ لڑ رہی ہے وہ کہتی ہے کہ پاکستان ہم نے تمہیں دیا مگر تم نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا کے پاکستان کو تقسیم کیا حقوق نہیں ملے. لوگوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے مگر یہ ایم کیو ایم نے یہ لوگ نہیں تھے. ان میں سے کسی ایک کا نام بتا دیں جن کے والد گرامی دادا جان محترم پردادا جان محترم تحریک پاکستان کے لیڈر تھے. ہم نے کیا دیا یو پی سی بگلا. یہ فضول بحث ہے پرلے درجے کی کہ جی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یو پی سی پہ لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے مگر یہ لوگ نہیں تھے. یہ یہاں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے اس ملک میں جو خرابیاں پیدا کی. اب اس کے ذکر شروع ہوگا تو بڑی لمبی بحث کہ بے جان مورے تھے جو وہ چاہتا تھا یہ کرتے تھے. انہوں نے ہمیں پاکستان نہیں, قائد اعظم نے ہمیں دیا پاکستان اور علامہ اقبال نے دیا اور ان سب علی گڑھ کے نوجوانوں نے دیا. یو پی سی پی کا بڑا رول ہے, پاکستان کی تعمیر میں ان لوگوں کا بڑا رول ہے. جو لکھنؤ سے حیدرآباد سے دلی سے اس کے گرد نواز سے گجرات کے بزنس مین کا بڑا رول ہے. ہر ایک کا رول اس کا اعتراف کرنا چاہیے. پاکستان کی تعمیر میں ان کا حصہ ہے. ایم کیو ایم کو اس کو کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا. ایم کیو ایم نے تقریب کی ہے. دیکھیے کراچی جو ہے وہ یتیم و یسیر ہے, اسے کوئی اون نہیں کرتا. پیپلز پارٹی کو اس سے قد ہے اس لیے کہ اسے ووٹ ملتے ہی نہیں, وہاں سے چند سیٹیں وہ بمشکل کہیں نکال پاتے ہیں. بلاول بھٹو ہار گئے ایک عام پی ٹی آئی کے ورکر سے, ایک عام ورکر سے بلاول بھٹو صاحب ہار گئے اپنی پکی سیٹ پہ. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 1% سے کم ٹیکس دیتا ہے دیہی سندھ. ملازمتیں اس میں حصہ ملتا ہے, ان سے ملا ہے نا اپنا. مصطفیٰ کمال صاحب سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہارون صاحب, جیسے ان سے رابطہ ہوتا ہے میں بات کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہے نعیم الرحمان صاحب معذرت کے ساتھ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جماعت اسلامی کے رہنما ہیں اور کراچی سے جماعت اسلامی کے صدر ہیں. ہمارے ساتھ نعیم الرحمان صاحب موجود ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر کراچی کے مسائل پہ ہم بات کر رہے ہیں, ان مسائل کے حل کی طرف بھی جائیں گے. ہارون رشید صاحب میرے ساتھ موجود. دیکھیے نعیم الرحمان صاحب سوال یہ ہے, مسائل تو بالکل اجاگر ہو گئے. کوڑا ہے, پانی میں ایک قطرے کا اضافہ نہیں ہوا, ٹرانسپورٹ کی حالت خراب ہے, سڑکیں نہیں بن رہی ہیں, بجٹ ایلوکیٹ ہی نہیں ہوتا, بلدیاتی اداروں کے اختیارات ہی نہیں دیے جاتے. اس کا حل کیا ہے؟ کیا اسی طرح یتیم شہری نوجوانوں کو ملازمتیں ملتی؟ حل کیا ہے اس کا؟ بہت شکریہ ہارون رشید صاحب. دیکھیں حل ہے اونرشپ. بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہے نا, 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں یہاں سے. نعیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے. آواز بات کر رہے ہیں جی سر پلیز بات جاری رکھیے. جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ کے پاس ہیں وفاقی حکومت کی یعنی پی ٹی آئی کے پاس, اور 4 کراچی کی سیٹیں ایم کیو ایم کے پاس ہیں, تو یہ 18-21 میں سے ہو گئیں جو وفاقی حکومت کے پاس ہیں. تو پھر مردم شماری میں ہماری گنتی پوری کیوں نہیں کی انہوں نے, اور جعلی مردم شماری کو صحیح کیوں قرار دے دیا؟ پھر جو کوٹا سسٹم اتنا بڑا نزا بنا رہا ہے وہ وفاقی حکومت نے عمران خان اور ایم کیو ایم نے مل کر غیر معینہ مدت کے لیے اس میں اضافہ کر دیا غیر آئینی طریقے سے. اسی طرح کے الیکٹرک کا جو افریت ہے وہ بھی وفاقی سبجیکٹ ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ 900 ارب روپے کے پی ایس ڈی پی جو ہوتا ہے, جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے پورا, اس میں سے صرف 18 ارب روپے پچھلے سال بھی رکھے گئے تھے, 5-6 ارب روپے بھی خرچ کی, اور پھر اب 900 ارب میں سے پہلے 650 میں سے 18 تھے, اب 900 ارب روپے میں سے 18 کراچی کے لیے. کوئی تناسب ہوتا ہے؟ کوئی یہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے بھائی 67%. انکم ٹیکس 2600 ارب روپے کا ہم نے دیا ہے, 41% ہے پورے پاکستان کا, اور آپ کراچی کے ساتھ, یہ تو آنرشپ نہیں ہے. پھر پیپلز پارٹی تعصب کی بنیاد پر صوبہ چلاتی ہے. کراچی کو اگر ذرا سا کچھ کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن کراچی کو صوبے کا حصہ دینے کے لیے نہیں ہے, لینے کے لیے سمجھتی ہے. تو جب تک یہ پارٹیاں آنرشپ نہیں کریں گی اور اسی طرح سے یہ سب حکومتوں میں شامل رہتے ہیں, کرتے کچھ نہیں ہے. تو کراچی کے لوگوں کو ہی یہ سوچنا پڑے گا کہ کراچی کی لیڈرشپ کن لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں یہ, اور نئے نئے نعرے لگاتے رہتے ہیں, لیکن پچھلے 25-30-40 سال سے یہ لوگ برسر اقتدار ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آخری منصوبہ نعمت اللہ خان نے کے 3 کا مکمل کیا 100 ملین گیلن کا, 16 سال میں اس میں اضافہ نہیں ہو سکا ایک قطرہ پانی کا, 16 سال. نعیم الرحمان صاحب گزارے یہ مسائل ہمیں معلوم ہیں, لیڈرشپ تو آپ اس کو اجاگر بھی کرتے رہتے, آپ نے کوشش بھی کی, اور نعمت اللہ خان کا دور کو سنہری دور کہا جاتا ہے, انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی اور بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بات یہ ہے کہ جب تک لیڈرشپ تو بدلے گی تب بدلے گی, اس وقت تک کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری پارٹیاں کراچی کی اکٹھی بیٹھیں اور اس کے لیے اصرار کریں اور دباؤ ڈالیں. اگر الگ الگ آپ کوشش کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ؟ اب تک تو کوئی نہیں نکلا.
نہیں آپ مجھے بتائیں نا کراچی کی پارٹی کون سی ہے؟ کراچی کی پارٹی وہی کہلائے گی نا جس نے کراچی کا مینڈیٹ لیا ہے. تو جو مینڈیٹ لے رہا ہے وہ تو یہ سلوک کر رہا ہے. اب ان کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں اور کیا ملے گا؟